اب اور یہ ہماری دوسری آئی ڈی ہے اور پہلی آئی ڈی 3 دن کی پابندی لگی ہے تو وہ پابندی جب ہٹے گی تو اس کے بعد اس آئی ڈی سے آئیں گے انشاءاللہ۔ وعلیکم السلام حامد گل بھائی، شکریہ جی۔ اچھا جی، کسی دوست نے کوئی سوال کرنا ہو تو کال کر سکتے ہیں، اور جب تک کوئی کالر نہیں آتا تو پھر ایک دو باتیں کرنی ہیں آپ سے، وہ کر لیتے ہیں۔ میری کتابیں آ رہی ہیں اور ایک نئی کتاب میں نے شروع کی ہوئی ہے، بڑی ضخیم کتاب شروع کی ہوئی ہے، مرزا قادیانی ان ہیرا منڈی، یہ والی، یعنی مرزا قادیانی ہیرا منڈی میں۔ تو یہ کتاب شروع کی ہوئی ہے اور اس کے اندر مختلف رسائل ہونے ہیں، مختلف ابواب ہونے ہیں، مختلف چیپٹرز ہونے ہیں، اور بہت کچھ اس کے اندر بیان ہونے۔ اس سلسلے میں پہلا رسالہ جو ہے وہ آگے ہے اور اس کا نام ہم نے رکھا ہے مرزا قادیانی ہیرا منڈی میں، مرزا قادیانی ہیرا منڈی میں۔ اس رسالے کے اندر ثابت کیا ہے، قادیانی کتابوں کے اصل سکین بھی لگا دیے گئے ہیں، اور ثابت کیا ہے کہ مرزا قادیانی ہیرا منڈی میں جاتا تھا۔ ہیرا منڈی میں مرزا قادیانی کی جو مریدنیاں تھیں، طوائفیں تھیں، ان کے کوٹھے تھے، مرزا قادیانی ان کوٹھوں کے اوپر جاتا تھا، تو اس چیز کا ثبوت اس رسالے کے اندر ہم نے دی ہے۔ ایک اور رسالہ، یعنی اس سے اگلا جو باب ہے، چیپٹر ہے، کتاب ایک ہی ہے لیکن اگلا چیپٹر وہ ہے جناب مرزا قادیانی لکھی طوائف کے کوٹھے پر۔ یہ دوسرا رسالہ ہے اور اس رسالے میں ثابت کیا گیا ہے کہ اس وقت کی مشہور طوائف، لکھی طوائف، جو کہ پوری ہیرا منڈی میں چھائی ہوئی تھی، جو نائکہ تھی اور بہت بڑی طوائفوں کی امی تھی، اتفاق سے وہ مرزا غلام قادیانی کی مریدنی تھی اور لجنہ تھی اور قادیانی تبلیغ کے اوپر مامور تھی۔ تو مرزا غلام قادیانی اس نائکہ لکھی طوائف کے کوٹھے کے اوپر بسیرا کیا کرتا تھا۔ اس کے ثبوت ہم نے کتاب میں لگا دیے ہیں، ناقابل تردید دلائل۔ قادیانی کتابوں کے اصل سکین آخر میں لگا دیے گئے ہیں، ان کا آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ یہ کتاب آگے بڑھ رہی ہے، اس کے اندر بہت کچھ ہم نے بیان کرنا ہے، اور اس کے آنے والے جو چیپٹرز ہیں وہ کون کون سے ہوں گے وہ تھوڑا سا میں تعارف کروا دیتا ہوں۔ مرزا غلام قادیانی رنڈیوں سے تعلیم حاصل کیا کرتا تھا۔ ہیرا منڈی کی رنڈیوں سے مرزا قادیانی نے تعلیم حاصل کی۔ اس کے اوپر پورا ایک چیپٹر ہوگا اور پورا جناب ہم دلائل پیش کریں گے۔
مرزا قادیانی جوانی کے عالم میں بہت بڑا تماش بین تھا، اور مجرے دیکھنا، تھیٹر جانا، سینما گھر جانا اس کی عادت تھی۔ رنڈیوں کے ناچ گانے دیکھنا مرزا قادیانی کی پرانی عادت تھی۔ جوانی کے عالم میں مرزا قادیانی ایسے کام اکثر کیا کرتا تھا۔ اس کے اوپر پورا ایک رسالہ ہونا ہے جو کہ اسی کتاب کے اندر ہم لگائیں گے۔ پھر جوانی کے عالم میں ایک رسالہ یہ ہوگا۔ جوانی کے عالم میں مرزا قادیانی ایک طوائف کے اوپر عاشق ہو گیا تھا، اور جیسے وہ ایک شاعر گزرا ہے نا لاہور کی گلیوں میں، ساگر صدیقی، وہ بھی کسی لڑکی کے اوپر عاشق ہو گیا تھا اور سمجھ لے پاگل ہو گیا تھا۔ وہ گلی کوچوں میں گھومتا رہتا تھا، بال اس کے بکھرے ہوئے، اور چرس اور سگریٹ اور بڑا کچھ، پھٹے پرانے کپڑے۔ سیم یہی کیفیت مرزا قادیانی کی بھی ایک دفعہ ہوئی تھی۔ جوانی کی عالم میں ان دنوں مرزا غلام قادیانی نے شاعری شروع کی تھی، عاشقانہ شاعری، اور ایسی گندی شاعری جو کہ قادیانی کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ اور اپنا نام اس ٹائم اس نے تخلص جو رکھا تھا وہ تھا فرخ۔ شاعر حضرات اپنا ایک تخلص رکھتے ہیں، تو ان دنوں مرزا قادیانی نے اپنا نام فرخ شوق کیا تھا۔ اس کے پیچھے جو کہانی ہے وہ ساری ہم اس رسالے کے اندر لکھیں گے انشاءاللہ، ثبوتوں کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، اور بہت کچھ ہوگا۔ پھر ایک رسالہ اور ایک باب اس میں یہ ہونا ہے جس کا نام ہم نے رکھا ہے رنڈیوں کی کمائی۔ مرزا غلام قادیانی کی یہ عادت رہی ہے ابتدا سے کہ یہ جو ہیرا منڈی میں اس کے کوٹھے چل رہے تھے، ان کا یہ سمجھ لے کہ وہ دلال کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، ایک لفظ بولتے ہیں، تو اس کا رول ادا کرتا رہا، باقاعدہ طور پہ رنڈیاں سپلائی کرتا رہا، اس کا باپ بھی اور یہ بھی، اور ان رنڈیوں کی کمائی کھاتے تھے۔ یہ رنڈیاں اپنا جسم فروشی کرنے کے بعد، ناچ گانا کرنے کے بعد جو پیسہ ہوتا تھا وہ پیسہ لا کر کے مرزا غلام قادیانی کو دے دیتے تھے۔ تو یہ پورے دلائل کے ساتھ، ثبوتوں کے ساتھ ہم پیش کریں گے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں۔ اور اس کے علاوہ اور بہت کچھ، یہ پورا ہم نے ایک گراف بنایا ہوا ہے اور اس اعتبار سے ہم چل رہے ہیں۔ تو ابھی جناب یہ جو کتاب ہے ہماری مرزا قادیانی ہیرا منڈی میں، اور یہ والی کتاب مرزا قادیانی لکھی طوائف کے کوٹھے پر، یہ آ چکی ہے اور آ گئی تے چھا گئی، آ گئی تے چھا گئی، کتاباں آ گئیاں تے چھا گئیاں۔ مرزا قادیانی وہ کہتا تھا میرے اوپر وحی نازل ہوئی ہے کہ میں تیری تبلیغ کو دنیا کے کناروں تک پہنچاؤں گا۔ مرزا قادیانی سے اپنی تبلیغ خود ہی دنیا کے کناروں تک نہیں پہنچی، وہ مولوی پہنچا رہے ہیں۔ جو تبلیغ اس نے پہنچانی تھی لوگوں تک اور دنیا تک، اور دنیا کے کناروں تک، وہ کام کر کے پورا نہیں کیا۔ وہ عاجز ہے نا، میں ہوں نا تبلیغ پہنچانے کے لیے۔ مفتی مبشر ہے نا، مفتی مبشر پہنچائے گا، مفتی مبشر اس کو بھی سنائے گا جو نہیں سنتا، اور اس تک بھی پہنچائے گا جس تک ابھی تک مرزے کی تبلیغ نہیں پہنچی۔ تو میں تیری تبلیغ کو دنیا کے کناروں تک پہنچاؤں گا، یہ میرا کہنا ہے۔
تو کتابیں ہماری کافی اس ضمن میں ہو چکی ہیں الحمدللہ. کتابوں کی لمبی چوڑی لسٹ ہے، لمبی چوڑی لسٹ. چند کتابوں کے نام میں لے دیتا ہوں. ایک میری کتاب ابھی پریس کے اندر چھپنے کے لیے گئی ہے، 256 صفحات کی ضخیم کتاب. اس کا نام رکھا ہے مرزا چوڑا، مرزا چوڑا. اور ہم نے قادیانی کتابوں کے دلائل سے ثابت کی ہے، تقریباً 50 کے قریب دلائل دی ہیں. تقریباً قادیانی کتابوں کے اصل سکین، اصل حوالے بیچ میں لگائے اور ثابت کیا ہے کہ مرزا قادیانی چوڑا ابن چوڑا تھا، چوڑا فیملی سے تعلق رکھتا تھا، چوڑوں کا پیر تھا. یہ جماعت احمدیہ کے پہلے جو افراد تھے وہ چوڑے تھے. اور یہ چوڑے، ایک تو وہ چوڑا ہوتا ہے کہ جس کو پاکستان کے اندر چوڑا کہتے ہیں، یہ وہ چوڑے نہیں. یہ اصل میں ایک چوڑا ایک ذات ہوتی تھی ہندوستان کے اندر، انڈیا میں ایک ذات ہوتی تھی، چوڑا ان کو کہتے تھے. ان کے بہت سے نام تھے، بالمیکی کہتے تھے ان کو، اور لال بیگی کہتے تھے ان کو، چوڑا کہتے تھے، خاک روب کہتے تھے، جمعدار کہتے تھے. تو ان کے مختلف نام تھے. تو وہ تمام شواہد، دلائل اور کتابوں کے اصل سکین وہ میری کتاب مرزا چوڑا کے اندر آپ پڑھیں گے انشاءاللہ. تو کافی کتابیں الحمدللہ آ رہی ہیں اور وہ آپ تک پہنچ بھی رہی ہوں گی. اگر نہیں پہنچی اور آپ کتابیں لینا چاہتے ہیں تو میرے واٹس ایپ کے اوپر رابطہ کر لیجئے گا، انشاءاللہ کتابیں آپ کو مل جائیں گی. میری کتابیں حاصل کرنے کے لیے، میرا واٹس ایپ حاصل کرنے کے لیے میری پروفائل پہ جائیے، بایو کے اندر میرا واٹس ایپ نمبر لکھا ہوا ہے. جس دوست کو کتابیں چاہیے ہوں، ہارڈ کاپی چاہیے ہو یا سافٹ کاپی چاہیے ہو، تو آپ رابطہ کر لیجئے گا، فری آف دی کاسٹ. 1 روپیہ آپ کا نہیں لگے گا، ٹھیک ہے؟ فری آف دی کاسٹ آپ کو کتابیں مہیا کی جائیں گی. آپ ان کتابوں کو پڑھیے، پڑھ کے آگے تقسیم کیجیے، اور لوگوں تک پہنچائیے، ٹھیک ہے؟ اور جتنی کتابیں چاہیے ہوں گی آپ نے بس ایک چھوٹا سا میسج کرنا ہے، انشاءاللہ کتابیں مل جائیں گی بالکل فری آف دی کاسٹ. تو بس آپ پڑھنے والے بنیں، تقسیم کرنے والے بنیے، کتابیں آپ تک پہنچ جائیں گی. کالر آئے ہیں جی، پہلے کالر دیکھتے ہیں کون ہیں. راجپوت بھائی تشریف لا رہے ہیں. جی السلام علیکم. جی جناب. راجپوت بھائی کا لگتا ہے ارادہ نہیں ہے بات کرنے کا، کوئی بات نہیں ہے. تو کسی کو کوئی سوال کرنا ہو، کوئی ذہن میں کوئی بات ہو تو کر سکتے ہیں، آپ کال کر لیجئے. اور یہ ہے کہ شستہ زبان ہونی چاہیے، کوئی لچھڑ قسم کی زبان نہیں ہونی چاہیے. بدتمیزی نہ کریں، نہیں تو آپ کی جماعت ہی برباد ہونی ہے، میرا تو کچھ نہیں جانا. کیونکہ نعرے آپ لوگوں کے یہ ہیں کہ لو فار آل ہیٹڈ فار نن. تو اس لو فار آل ہیٹڈ فار نن کا ثبوت بھی دینا. آ کے گالیاں تم لوگ قادیانیوں نکالتے ہو اور بد کلامیاں کرتے ہو، تو یہ کوئی حل نہیں. اس سے لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ قادیانی لوگ جو ہیں یہ صرف گالی بازی کرتے ہیں، ان کے پاس کوئی جواب نہیں. مولوی جو اعتراضات کرتے ہیں ان کے جوابات ان قادیانیوں کے پاس نہیں ہیں. تو کوئی ایسی حرکت نہ کریں کہ جو آپ کی جماعت کو ذلیل اور خوار کر دے.
वैसे तो हो ही गए हैं, और जो थोड़ी बहुत कसर बच गई है वो मैं किताबों कलम के जरिए वो कसर निकाल रहा हूँ, कसर पूरी कर रहा हूँ, और जुबानों कलम के जरिए। हाँ जी, हाँ जी। डबल टैब यार कोई नहीं करते पे मुंडे, पता नहीं की चक्कर है। ਇਹ ਆਈਡੀ ਮੇਰੀ ਦੂਜੀ ਆਈਡੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਈਡੀ ਸਾਡੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਵੇ ਹੈ। वो पहली आईडी जी है मेरी ऑफिशियल आईडी, वो जो है वो अभी समझ ले पाबंदी का शिकार है, 2-3 दिन की पाबंदी है उसके ऊपर। तो उसके ऊपर तो माशाल्लाह आप लोग काफी एक्टिव होते हैं। डबल टैप करें, क्या हो गया, शेयर करें, डबल टैप कीजिए। ना ही आप लोग शेयर कर रहे हैं, ना ही डबल टैप कर रहे हैं। आसफ भाई कर रहे हैं माशाल्लाह, शेयर कर रहे हैं। आसफ भाई आए थे, छा गए। डबल टैप करीदा हुंदा है, डबल टैप नाल ब्राड मजबूत हुंदी है। अल्लाह दे बंदे हो, की करदे हो? जो नए दोस्त आए हैं उनको हम बताते हैं जी, ताज़ा तरीन किताब आ गई है, मिर्जा कादियानी लखी तवाइफ के कोठे पर। हजरत जी पहुंच गए भाई लखी तवाइफ के कोठे थे, हजरत जी पहुंच गए जनाब। हजरत मसीह मौत की जय हो। हजरत जी मुजरा देखने के लिए चले गए, और जनाब लखी तवाइफ के ऊपर नोट फेंक रहे, नोट फेंक रहे। हाँ जी, और बैतें ले रहे हैं, बैतें, ये इसमें लिखा हुआ है, बैतें ले रहे हैं जनाब। और जनाब आपको सुन के ये हैरानगी होगी, इसके अंदर एक हवाला मैंने लगाया है कि ये जो कादियानी बसा औकात कहते हैं ना सदाकत मसीह, आओ सदाकत मसीह पर बात करते हैं। ये सदाकत मसीह ये होती है कि यानी आओ मिर्जे कादियानी को सच्चा साबित करें। तो कादियानी कभी कभी ये मौजू छेड़ते हैं। तो ये सदाकत मसीह ये वो ही है कि जो कि पॉकेट बुक के अंदर भी एक पूरा बाब है सदाकत मसीह। कंदीले सदाकत जो कादियानियों की किताब है उसके अंदर भी एक पूरा बाब है सदाकत मसीह। तो ये सदाकत मसीह सबसे पहले हीरा मंडी से इजाद हुई थी, हवाला इस किताब के अंदर मौजूद है। लखी तवाइफ के कोठे के ऊपर सबसे पहला कादियानी मिर्जे कादियानी की सदाकत मसीह का जो नारा लगा था कि मिर्जा कादियानी सच्चा है, ये लखी तवाइफ के कोठे पर लगा था, हमने साबित किया। तो और बहुत कुछ आप पढ़ेंगे, अभी लिखा जा रहा है, तहकीकात हो रही हैं। यकीन मानिए किताब लिखने से पहले मेरे पास दलाइल कम थे, एवं ही 2-3 हवाले थे, लेकिन जब किताब लिखने के लिए रिसर्च शुरू हुई अज सरे नो, तो इतने दलाइल इकट्ठे हो गए, इतने दलाइल इकट्ठे हो गए, मैं आपको क्या बताऊं। अभी तो समझ ले कि पार्टी शुरू हुई है, अभी तो किताब शुरू हुई है, अभी तो किताब शुरू हुई है। तो ये समझ ले कि बड़ी जलीलुल कदर किताब होनी है। और मिर्जे कादियानी की जिंदगी के मख्फी हकायक जो हैं और इसकी जिंदगी का एक दूसरा रुख आप लोगों के सामने आएगा। ये कादियानी लोग जो पेश करते हैं मिर्जे कादियानी को जो बना के बड़ा नेक मुत्तकी परहेजगार, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, दूर दूर तक। डबल टैप नहीं करते पे ना फिर तुसी वे लो, फिर कोई गल नहीं। खैर मेरे दूजी आईडी मेरी कल परसों तक आन हो जाएगी, तो चलो उत्थे ते फिर काम चुकिया जाता है। डबल टैब दे नाल पता की हुंदा है, ब्राड हमारी फॉर यू के ऊपर जाती है। अगर कोई बंदा रिपोर्टिंग करता है, रिपोर्टिंग रिमूव हो जाती है, उसके बड़े फायदे होते हैं। आपको जो हम कहते हैं ना डबल टैप,
اس کے کچھ مسئلے ہیں، کیونکہ ہم لوگ براڈ کر رہے ہوتے ہیں، ہم تو نہیں یہ کر سکتے، اور نہ ہی ٹک ٹاک ہماری ڈبل ٹیپ کو قبول کرتا ہے، تو آپ لوگ یہ کام لازمی کیا کریں۔ اچھا جی، کالر آئے ہیں، دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ذیشان صاحب آ گئے۔ جی ذیشان صاحب۔ جی مولوی صاحب، آج ایک موضوع پہ بات کرتے ہیں۔ جی، ابھی ایک موضوع جو میں نے چھیڑا ہوا ہے مرزا قادیانی لکھی طوائف کے کوٹھے پر، تو اس پہ نہیں بات کرنی ہے ذیشان صاحب؟ وہ میں کہہ رہا ہوں کہ توج میں اور جس بندے نے رنگیلا رسول لکھی تھی اس میں کیا فرق ہے؟ آج یہ موضوع رکھ دے، کیا کہتے ہو؟ نہیں، بات یہ ہے کہ ادھر دیکھیں نا، کتاب آپ کی ہے، میری کتاب تو نہیں۔ میں پہلا حوالہ پڑھ دوں، اجازت دے تو یہ دیکھیں۔ موضوع یہ ہے کہ جس بندے نے رنگیلا رسول دیکھیں، کتاب لکھی یہ اور خطبات فرق کیا محمود ہے۔ فرق آئی دیکھتے ہیں۔ سنیں تو صحیح نا، خطبات محمود ہے، اور اس کا حوالہ جو ہے جلد 18 صفحہ 392، صفحہ 392۔ دوسرا حوالہ قادیانی اخبار الفضل ہے، 11 ستمبر 1937 اور صفحہ 6۔ اور تیسرا حوالہ تذکار احمد مہدی، صفحہ 503۔ 3 حوالے ہیں، کتابیں آپ کی ہیں، میری نہیں ہیں۔ پڑھ کے دیکھ لیں کہ مرزا قادیانی ملتان سے جب آیا تھا لاہور میں، تو ڈائریکٹ ہیرا منڈی گیا، اور ہیرا منڈی میں وہاں پہ لکھی طوائف کے کوٹھے کے اوپر اس نے جناب پیچھے چونکہ لوگ لگ گئے تھے، پتھر مار رہے تھے، اس کو ڈنڈے سوٹے لے کے چڑھ گئے تھے، تو مرزا قادیانی چھپ گیا تھا جا کے لکھی طوائف کے کوٹھے کے اوپر۔ اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ ابھی دیکھتے ہیں نا، کیا ایسا کرو کہ رنگیلا رسول کتاب بھی کھول لو، اور میں کہہ رہا ہوں ان کا کوئی جواب تو دے دے، وہی یہ تو کوئی کہہ رہا ہوں جواب نا تو کہ نہیں ہے۔ موازنہ کہتے ہیں کہ یہ تو دیکھیں نا، یہ شاطمیت ہے، کہ مطلب یہ ہے کہ جب آپ لوگوں سے کوئی مرزا قادیانی کی جو رنگیلا رسول لکھنے مرزا والے قادیانی کی واہیت وہ شاطمیت نہیں ہے۔ ذیشان صاحب بدتمیزی نہیں، شاطمیت نہیں بدتمیزی دیکھو، بدتمیزی تو تیری زندگی بنی ہے۔ رنگیلا رسول بدتمیزی نہیں، شاطمیت نہیں، شاطمیت رنگیلا رسول یہی تم لوگوں کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ جب مرزا قادیانی کی کرتوتوں پہ بات آتی ہے تم لے جاتے ہو جناب یہ شاطمیت پہ بات لے جاتے، شاطمیت نہیں، دیکھ تو نے کتاب لکھی، اس کا جواب دے نا، اس کا جواب کیا ہے؟ آپ نہیں سمجھتے کہ مرزا قادیانی لکھی طوائف کے کوٹھے پہ گیا تھا؟ بتائیں، جواب لینے کے لیے کریں انکار، جواب لینے کے لیے چپ کرنا پڑے آپ گا۔ ان کو کیا جواب دیں گے؟ جواب میں نے لینے کے کوئی لیے چپ ایسا کرنا کوئی پڑے گا۔ بات نہیں کی، کتابیں جواب آپ لے لو کی ہیں، نا، کتابیں آپ جواب کی ہیں لے لو، نا، دیکھیں اصل کتابوں کے سکین میں نے لگا دی ہیں، یہ جواب تو لے لو، اصل جواب کتابوں کے لینا ہے تو سکین چپ لگائے کرنا ہیں، پڑے گا۔ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کی، اس کا کیا جواب جواب ہے؟ لینے کے لیے چپ کرنا پڑے گا۔ اس کا دیکھو رنگیلا رسول ابھی نے آپ مصنف ہے نا، ابھی رنگیلا رسول اس کی نے جو پھر بات کتاب کی، اس نے حوالے کوٹ کیے ہیں، اس نے جو شاطمیت کریں گے میں آپ کو بلاک کر دوں گا۔ ذیشان صاحب، ایک لمٹ ہوتی ہے، شاطمیت کی اجازت نہیں ہے، سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو اس کا جواب کیا ہے؟ یا تو آپ جواب دینا کہ کتاب آپ کی ہے، میری تو نہیں ہے، اس کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، 4 حوالے میں نے دیے ہیں، کتابیں آپ کی ہیں، میری نہیں ہیں۔ مرزا قادیانی لکھی طوائف کے کوٹھے پر جناب ہیرا منڈی کے اندر ادھر چلا گیا ہے، بھاگ کے چھپ گیا جا کے، اس نے پناہ لی ہے لکھی طوائف کے کوٹھے کے اوپر۔ اس کا جواب تو کوئی تو ہوگا نا جی، تو جواب چاہیے۔ اچھا جی، کالر اور بھی آئے ہیں۔ سماما لودھی بھائی، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم استاد محترم، ماشاءاللہ جی زبردست آپ نے حوالہ دے دیے۔ جی جی، اوے ذیشان ایک منٹ یار، اس کو بلاک کریں میں استاد، آج تمہیں میں بلاک میوٹ کر رہا ہوں بھائی، نکل جاؤ، بات نہیں، ایک لمٹ ہوتی ہے، دوڑ جاؤ، بلاک کر رہا ہوں اور میوٹ بھی کر رہا ہوں۔ جب تک تم
इंसान के बच्चों की तरह मुझसे बात करते थे तो तुम अनबलाग थे। दौड़ जाओ, आइंदा मेरी बराड़ पे कभी नजर नहीं आना तुम। अब शातमियत कर रहा है ये जी सुमामा लोधी भाई। उस्ताद मोहतरम, ये लोग मुल्हिद हैं, ये कादियानी जो हैं वो सारे मुल्हिद हो चुके हैं। इनको इनके सामने जब भी मिर्ज़ा कादियानी की आप तहरीरें रखते हैं, अबारात रखते हैं, उसकी किताबें रखते हैं, तो वो उसको जान छुड़ाते हैं उसे, और अल्लाह के सच्चे रसूलों के ऊपर ये जो है ये शबो सितम करना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही ऐसे बगैरत लोग हैं शातिम। अच्छा मुंडियो सिद्ध पदरे होवो भाई, सिद्ध पदरे होवो भाई, सिद्ध पदरे होवो। 2 रसाले, एक रसाला या दोनों रसाले कोई एक बंदा इनको छुपवाना है भाई। 7-7 रसाले मेरे आते जाएंगे, इनको 7-7 छुपवाने के लिए भी मुझे बंदे चाहिए होंगे। मेरे व्हाट्सएप पे राब्ता कर लीजिएगा, इनको छुपवाना है। पिछले दिनों भी हुआ ये है कि मैं ऐलान कर रहा हूं, बंदे एक ने कहा जी मैं छुपवाता हूं। मैंने कहा जी व्हाट्सएप पे राब्ता करें, व्हाट्सएप पे मैसेज भी उसने कर दिया। मैंने उनसे बार बार पूछा, मैंने कहा आप छुपवाएंगे? कहना मैं छुपाऊंगा। वो आज छुपवा रहे हैं, बस 1 घंटे में जनाब मैं आपको रिप्लाई करता हूं। तो आज पता नहीं हफ्ता हो गया पूरा। तो जल्दी जल्दी भाई इनको छुपवाना है भाई, इनको छुपवाना है। अब मिर्जे की तबलीग पूरी दुनिया में पहुंचानी है, समझ आई कि नहीं? मिर्जा कादियानी लखी तवायफ के कोठे पे, मिर्जा कादियानी हीरा मंडी में। तो ये जो मेरी किताब है मिर्जा कादियानी इन हीरा मंडी, ये उसके 2 चैप्टर है। ये अभी किताब जारी है, इसमें तकरीबन 10-15 रिसाले होने हैं, और 10-15 रिसालों को मिला के फिर बड़ी किताब बनाएंगे हम। इनको छुपवाना है, साथ साथ छोटे छोटे रसाइल भी ये साथ छपेंगे। तो बंदे भाई जल्दी जल्दी रेडी हो वो भाई, चुको साहब साहब। और इतने कोई लंबा चौड़ा तो साहब साहब नहीं, 16 सफ़े हैं सारे, 16 सफ़े। कितना खर्चा आएगा जी? 1000 एक रिसाला 10 रुपए का पड़ता है, 10 रुपए का। 1000 अगर छपवाते हैं तो 10,000 रुपये। इतना लंबा चौड़ा खर्चा नहीं है। डॉलर में पता नहीं कितने बनेंगे, 30, पता नहीं $30 बने, 30-35 डॉलर शायद। तो $30-35 तो शायद ही कोई नहीं, एक बर्गर दी मार नहीं। हाँ, $50 $80 $100 का मुझे पता चला है एक बर्गर आता है। तो एक बर्गर की मार ये नहीं नीचे है। मलक अजीम साहब हैं, मलक अजीम साहब ये मेरा ख्याल कह रहे हैं, मलक साहब आप असल में छुपवाना ना चाहते यार, हैं तो अब ना आज कोई ना तशरीफ लें। उस्मामा लोधी मैसेजेस पर मुझे कोई इतना नहीं रहा। यकीन जाने इन्होंने दिल तोड़ा हुआ है। यहाँ मैसेज कर देते हैं बंदे, हमसे या तो राब्ता नहीं करते, अगर राब्ता कर भी लें तो अपने वादे पे पूरे नहीं उतरते। इस तरह के मामले हैं, मैं क्या करूं बताइए? तो मेहरबानी अगर आप मुखलिस हैं तो व्हाट्सएप पे राब्ता करिए, अभी बताइए मैं बैठा हूं, करिए मैसेज, मैं अभी देखता हूं, करिए मैसेज करिए। अभी करिए मैसेज, करिए मैसेज, अभी तक कोई नहीं आया। वापस जाइए व्हाट्सएप के ऊपर, अभी मैसेज करके मुझे बताइए। मेरे व्हाट्सएप नंबर मेरी प्रोफाइल पे लिखा हुआ है। 2 रसाले हैं, 2 बंदे दरकार हैं, या एक बंदा भी चल जाएगा, कोई मसला नहीं। इनको छुपवाना है भाई। वो आंदे ना गिरती दीवार को एक धक्का और सही, कोई गल नहीं। जिन्हों नहीं पता ना उन्होंने भी असं दसांगे कि मिर्जा कादियानी असल च है की। ये इन्होंने जो तकवा परहेजगारी के निकाब ओढ़े हुए हैं, सूफी बने हुए हैं, सूफी। मसीह मऊद, इमाम मेहदी है, नबी रसूल। वो लखी तो ऐसे कोठे ते पहुंचे आज हीरा मंडी चल।
लोधी क्या कहते हैं उनको, वो जो कोठे के नीचे खड़ा होता है रुमाल लेके? उस्ताद जी दल्ला, वो साजे दल्ला हजरत, कहते हैं उसे, वो साजे हजरत मसीह लोग। बड़वा। ऐसा थोड़ी जी ਇਹਦੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਉਸਤਾਦ मोहतरम का ਕੁਝ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੋਲ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਨਾ ਬੋਲਣਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਾਨਾ ਰੱਖਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਸਟ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਣੀ, समझिया करो ना यार। बहुत जबरदस्त किस्म का दल्ला था मिर्जा कादियानी, और वहाँ पे जितने दल्ले थे सार ये उनका भी कारोबार करें, इसने मुफ्ती साहब ठप ने किया साबित हुआ था। बार बार है भी कहना है, हाँ, मुफ्ती मुफ्ती जी ने साहब- साबित की। मुफ्ती साहब ने साबित किया। अच्छा, जिसको नंबर चाहिए मुफ्ती साहब की प्रोफाइल में आप चेक करें, वहाँ पे नंबर लिखा थल्ले हुआ कोई लिख दियो आप यार, राब्ता करें। बंदे भी साडे इंज दे ही ने ना, बस ढिले जे ढिले मੱਠੇ बंदे। उस्ताद जी कॉलर कोई उठाना है जी? हाँ जी, मॉडरेटर है हो ना? जी जी। चलो फिर पार्टी शुरू करो, अल्लाह का नाम ले शुरू करो। ये जीशान अहमद साहब हैं, ये मेरा ख्याल है। नहीं नहीं वही ये नहीं शाता में एक ते मैं वही है बुला ना, कीता रहने दो। हाँ जी, एक मिनट ठहर जो, वैसे तो ये बुला किवें आ कीता है गया? मैं एक मिनट ऐ फेर किंज आ गया, इनू ते मैं ब्लॉक कीता है जो हुण चुक के वेख है कोई होर ना होवे, चुक के वेख। अच्छा जी, अजे हुण मैं ब्लॉक कीता है। वेटिंग आ नहीं रहा ਮੈਨੂੰ है। ਇੰਜ ਦੇ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੀ Accept- ਮੇਰੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਕਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹੋ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਰਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਏ ਆ ਗੱਲ। और ये नहीं है कि कोई मैं कहता हूं, मैं चैलेंज किया हुआ है, मेरे दिए हुए हवाले को कोई कादियानी गलत साबित कर दे, मुंह मांगा इनाम मैं दूंगा, जाओ। उस्ताद जी व्हाट्सएप पे आपको एक मैसेज आया है हामिद साहब की तरफ से, वो चेक कर लें। सलामुअलैकुम का एक मैसेज आया हुआ है, सलामुअलैकुम का मैसेज है। नीचे लिखे हैं कि किताबों के लिए राब्ता जो वो है ना लिख देना कि भाई मैच पाऊंगा, ताकि मुझे पता चल जाए, अभी डन हो। हाँ, गल तो इंज होनी चाहिए ना, गल इंज बिल्कुल गल खरी जी, खरी बिल्कुल खरा। पार्टी शुरू कर लै सुमामा, तुम ही चुप होके बह जाना है, बोल ले कुछ। उस्ताद जी ये हामिद भाई आए हैं, हामिद भाई आए हैं, ये इन्होंने आपको मैसेज किया मेरा ख्याल। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उस्ताद मोहतरम क्या हाल है, ठीक है, खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। सिर्फ मैं 1 मिनट लूंगा, ये जो आपने बात की ना रसाले वाली, वो मैंने आपको मैसेज किया है, तो 48 ये वाला जो- नंबर आपका है? जी जी बिल्कुल। वो जो अपना है ना- नाम, अपना नाम लिख के भी आप सेंड करेंगे, जी और जायज सुकूनत भी, ताकि मैं फिर सेव कर लूं। ठीक है ठीक है ये उस्ताद तरीका कार मोहतरम, होता है ना। ठीक है। मैं अभी आप मैंने वो मैसेज किया, मैं अपना नाम सेंड कर देता हूँ, वो बिल्कुल। 1000 जो किताब है ना, वो मेरी तरफ से, ठीक है ना? हाँ, और इसकी अमाउंट आज इंशाल्लाह आपको ट्रांसफर हो जाएगी बिल्कुल इंशाल्लाह। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये ठीक है। अभी भाई एक रिसाला हुआ है भाई, दूसरा रिसाला, जल्दी ठीक है जल्दी उस्ताद। मुंडियो मैसेज करो भाई। मलक अजीम साहब भी कहने पे मैसेज किया है। हाँ अच्छा अच्छा, मलक अजीम साहब का आ गया जी, आ गया वेल हो गया, 2 रिसाले क्लियर हो गए, बस इन्नी को गेम से। ठीक है उस्ताद मोहतरम, इजाजत, अब दुआ में याद रखिए। मैं कहना कमाल हो गई, दुआवां काहदियां दुआवां ते तुहां लैणियां ने, ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ठीक है बहुत मेहरबानी, ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ जज़ाकल्लाह ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੰਦੇ ਜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। नहीं नहीं उस्ताद ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ हाज़िर। ਜਜ਼ਾ ਦੇਵੇ, ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਵੇ, ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ, ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮਰ ਦੇਵੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸਲ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, जी जी बिल्कुल ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਜਾਣਦੇ जी बिल्कुल ਬੰਦੇ। इन्नमल अमालु बिन्नियात जी व बिल्कुल इन्नमा लिकुल्लि इम्रिन मा नवा फमन कानत हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिहि फहिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिहि फमन कानत हिजरतुहु लिदुनिया युसीबुहा अव इम्रातिन यनकिहुहा फहिजरतुहु इला मा हाजरा इलै। हजूर ने फरमाया, और ये बुखारी शरीफ की सबसे पहली हदीस है, इमाम बुखारी ने इस हदीस को सबसे पहले लाके अपनी पूरी बुखारी
کا انحصار اس ایک حدیث پہ رکھا ہے کہ ہماری زندگی کا جو پورا مدار ہے نا اس ایک حدیث کے اوپر ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے، اور نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ دل کے اندر جو مستتر ہوتا ہے، جو پیچھے چیز ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں نیت۔ بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے، اور ہر شخص کو وہی ملتا ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے۔ جی بالکل ہر شخص کو، حضور نے فرمایا ہے، میں نہیں فرما رہا، حضور فرما رہے ہیں۔ ہر شخص کو وہی ملتا ہے جو وہ نیت کرتا ہے۔ پس اگر کسی نے کوئی ہجرت کی ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے شمار ہو۔ حامد گل بھائی ہم اپنا جی پاکستان علاقہ چھوڑ کے ہجرت کر کے سعودی عرب چلے گئے، دبئی چلے گئے، جی بالکل اور اگر تو نیت تھی اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے کی، کہا کہ پھر حامد گل کی جو ہجرت ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے کون تو؟ اگر یہ کسی دنیا کے حاصل کرنے کے لیے، ریال درہم حاصل کرنے کے لیے، کمائی کرنے کے لیے ہجرت کر کے گئے، اللہ کے نبی کا یہ وعدہ ہے وہ دنیا کو پا لے گا، اس کو درہم مل جائیں گے، دینار مل جائیں گے، ریال مل جائیں گے، ڈالر مل جائیں گے، یورو مل جائیں گے، پاؤنڈ مل جائیں گے، روپیہ پیسہ مل جائے گا، کیونکہ ہجرت اس نے نوٹوں کے لیے کی ہے، دنیا کے لیے کی ہے، تو اس کو دیں گے ہم۔ آگے فرمایا کہ اگر کوئی دبئی کے اندر کوئی لڑکی رہتی تھی، اس کے اوپر ہو گیا عاشق اور اس سے نکاح کرنا چاہتا تھا، اور اس کے لیے اس نے ہجرت کی ہے، ومرأتن ینکحوہا، اسی دے نال ویاہ کرا دیاں گے، کیونکہ اس نے ہجرت ہی ویاہ کرنے کے لیے کی ہے۔ تو جب ویاہ کرنے کے لیے اس نے ہجرت کی ہے تو وہ لڑکی بھی دے دیں گے ہم۔ فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، پس ہر شخص کی ہجرت اسی کے لیے ہے جس کے جو اس نے نیت رکھی۔ آپ جو بھی عمل کرتے ہیں نا، اللہ رسول جانتے ہیں، اور اللہ رسول سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، سب جانتے ہیں۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر۔ اگر حامد گل بھائی ہیں، عظیم اتاری بھائی ہیں، رسالے انہوں نے کہا جی استاد نیت محترم، ان کی نیت پیچھے یہ ہے استاد کہ محترم، ایک ذلیل وقت، ایک جس نے نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالا، میں اس کو ننگا کرنا چاہتا ہوں اور دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ غلیظ انسان تھا، کہ جو کہ رنڈیوں کے کوٹھوں کے اوپر راتیں گزارتا تھا، جو کہ ہیرا منڈی کے اندر اس کی مریدنیاں جو ہے جسم فروشی کے اڈے چلاتی تھیں، کوٹھے چلاتی تھیں، اور میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں تاکہ یہ دنیا کے سامنے ذلیل اور خوار ہو، اور بولے بالے جو قادیانی ہیں وہ دائرہ اسلام میں آ جائیں اور اس کو چھوڑ دیں۔ تو اللہ رسول نے تو راضی ہو جانا، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى۔ استاد محترم، حضور پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو ختم نبوت کا کام کرتا ہے
اس کی پشت پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جانے جانا، جانے کائنات، باعث تخلیق کائنات، باعث وجہ کائنات، باعث حسن کائنات، حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا دست شفقت ہوتا ہے. جڑا جڑا ختم نبوت دا کام کردا ہے، حضور کا دست شفقت. یار یہ کم ہے کیا؟ یہ کم ہے کیا؟ وہ تیری ایک نظر، وہ تیری ایک نظر دے اتے پوری زندگی اسی قربان کر دئیے. او میرے یارا تیری ایک نظر، تیری ایک نظر آستے سب کچھ او پیا. بس یار کی نظر چاہیے، نظر یار میں آ جاؤ بس کسی طریقے سے. کوئی ایسا کام کر دیں کہ نظر یار میں آ جائیں آپ. کوئی ایسا کام کر دیں. ہر ایک کر رہے اپنے اپنے تئیں. کوئی بول کے کر رہا ہے کہ میں نظر یار میں آ جو، براڈیں کر رہی ہیں. اور او قادیانیہ دی کتے خانے تہاڈی ایسے. کوئی تحریر کے ذریعے کر رہا ہے، کوئی تقریر کے ذریعے کر رہا ہے، کوئی اپنے اپنے تئیں لگے ہوئے ہیں. کوئی درہم و دینار کے ذریعے کر رہا ہے. جس کی جو ڈیوٹی لگائی مالکوں نے. دین کے کام پھر ایسے ہی ہوتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ قرب قیامت میں دینا وہ دور. ہم نے ایک بات پہنچانی ہے. اب یہاں تو 25-26 بندے بیٹھے ہیں، تو کیا یہ کلی طور پہ تو نہیں بات پہنچ گئی ہماری؟ بھائی گاؤں گوٹھوں کے اندر اور لاکھوں کروڑوں ایسے لوگ ہیں کہ جو موبائل یوز ہی نہیں کرتے. ٹک ٹاک تک ان کی رسائی نہیں ہے. وہ ٹک ٹاک ان کے سگنل نہیں آتے، وہ ہماری گفتگو سن نہیں پاتے. تو پھر چلو یار تحریر کے ذریعے ان تک پیغام پہنچا دیں. ایسے ہی ہے جی بے تو شک. بہر طرح ہم تبلیغ کریں گے، بہر طرح تمام ذرائع کو ہم جناب بروئے کار لا کر کے تبلیغ کریں گے. ہم ضرور کریں گے. اور ان کو ننگا کریں گے، بالکل ننگا کریں گے. اور انہوں نے تقوی اور پرہیزگاری کے جو نقاب اوڑے ہوئے ہیں ان کو تار تار کر دیں گے. لوگوں کو بتائیں گے کہ یہ دیکھو جو صوفی بنے ہوئے ہیں قادیانی، اندر اس پردے کے پیچھے کیا ہے، اس چنی کے نیچے کیا ہے. دیکھو تمہیں اس چنی کے نیچے، اس پردے کے پیچھے، اس بند کمرے کے اندر تمہیں جناب ننگ پن ملے گا، ننگو آر ملے گا. زناکاری، حرام کاری، رنڈی بازی، بچے بازی، بچی بازی، یہ ملے گا اور کچھ نہیں. یہ براڈوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں قرآن دیس قرآن دیس قرآن دیس. آؤ قرآن سے بات کریں، قرآن سے بات کریں، قرآن سے دلیل دو، قرآن کی بات کرتے ہیں. قرآن دیس نہ تو کوئی تعلق ہے کوئی دور دور تک کوئی تعلق واسطہ کوئی دسو نہ سانو بھی. ایتھے لکھی طوائف دے کوٹھے دے اوتے جا کے مرزا قرآن پڑھدا سی پیا، قرآن کی تلاوت کردا سی پیا، کہ اوتے دم درود کردا سی پیا. کی کردا سی پیا؟ اوتے تے مجرے ویندا ہے پیا. وہ تمہارا بابا ہیرا منڈی کے کوٹھوں کے اوپر راتیں گزارے اور تم قرآن کی بات ہے. تو قرآن دی سے تم تعلق ہے تمہارا؟ بتاؤ تو صحیح ہمیں.
ہاں پتر پوری کتاب میں لکھنا پیا مرزا قادیانی ان ہیرا منڈی تے ایسے ایسے شگوفے قادیانیوں تہاڈا دل خوش ہو جائے گا. تساں بھی اپنی ماں نو جا کے پوچھنا امی جی تساں بھی تے نہیں سی کدھر مرزے قادیانی دے نہ رات گزاری. امی جی کدے تسی تے نہیں ہیرا منڈی چ رہندے رہے کوئی تہاڈا بھی تے نہیں سی کوئی کوٹھا. امی جی یہ پتر میں ثابت کرا تھی ویکھو سے میں کردا کی کیوں سو ماما اوے لودی. جی بالکل 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 صحیح فرمایا استاد جی. آہ سارے چیک ہون گے. سب پھڑے جان گے بھائی سب پھڑے جان گے. ہائے اچھا رپورٹا مار دینی تے بلاک کر دینی میریاں آئیڈیاں. میں آ گیا نا دوجی آئی ڈی تو آ گیا نا کر دیو اینو بھی کر دیو بلاک تے میرے کو تیجی بھی ہے وے تے چوتھی بھی ہے وے تے پنجویں آئی ڈی بھی ہے وے. تھانو پتر میں او کٹنا ہے تے لتر پھیرنے نے قادیانیوں. تھانو پتہ بھی نہیں میرا میں تہاڈے نال کرنا کی ہے یہ تھانو ہی نہیں پتا کہ مفتی یہ تہاڈے نال کروں کی ہے. استاد محترم میں نے آپ کو میسج کر دیا ہے ٹھیک ہے تو جی چیک کر لیجیے ٹھیک گا. ہو گیا ٹھیک. اچھا ویسے بھی بھائی مجھے بھی اجازت دیں صاحبان. سب پیار محبتوں والوں کا شکریہ. بالکل ٹھیک ہے. جی آج انشاءاللہ ہو جائے گا. اسامہ بھائی آج کا بھی میسج آ گیا ہے اسامہ شبیر بھائی کا. سب کا شکریہ بھائی پیار محبت والو تہاڈیاں بھی خیراں تہاڈیاں بھی خیراں جی. ٹردے رہو پولے پولے ٹردے رہو میرے نال بس ٹردے رہو. یہ بقایا انشاءاللہ اگوں ضرور ویکھو ضرور اسی کردے کی ہیں پر ضرور تھوڑے تھوڑے انشاءاللہ. ٹردے رہیا کرو نا نال نال ٹردے رہو بس. جی بالکل بالکل انشاءاللہ. پھٹے چک دینے نے انشاءاللہ انہاں دیاں لتاں پٹھیاں کر دینیاں. اچھا یار اعلان سننے پھر میں براڈ بند کرنے لگا ہوں. کتاب قادیانی کلمہ کتاب قادیانی توحید قادیانی کلمہ 2 کتاباں اور اے بس عقیدہ ختم 3 کتاباں ہو گئیاں. اے کتاباں اویلیبل نے. بقایا میری کتابیں ختم ہو گئی ہیں وہ یعنی میرے پاس نہیں ہے ابھی بس 2 4 نسخے ہی رکھے ہیں میری ذاتی لائبریری کے. ٹھیک ہے یہ کتابیں اویلیبل ہیں. اس کے علاوہ مرزا چوڑا جو ہے یہ 256 صفحات کی یہ ابھی چھپنے کے لیے گئی ہے. وہ چھپ کے آ جائے گی انشاءاللہ چند دنوں تک. اچھا یہ سارے رسالے اویلیبل میں دکھا دیتا ہوں ایک دفعہ. مرزا دانی مرزا شرابی مرزا صدومی جس میں مردے کو گانڈو ثابت کی ہے مرزا ٹھرکی مرزا حرامی مرزا دیوس مرزا کتی دا بچہ زانی ابن زانی مسیح ٹٹی موتر مسیح بیماری مرزا قادیانی چور مرزا قادیانی گالی باز مرزا قادیانی کے اساتذہ مرزا قادیانی کا احتلام قادیانیوں کے نزدیک مسلمان کافر ہیں عقیدہ ختم نبوت اور قادیانیت عقیدہ حیات مسیح اور قادیانیت عقیدہ امام مہدی اور قادیانیت پیدائش مرزا قادیانی. تو یہ سارے رسالے اویلیبل ہیں. اور کتاب مرزا چوڑا ان کی ہارڈ کاپیاں چاہیے ہوں تو وہ ابھی نہیں ملیں گی. جب میری کتاب مرزا چوڑا چھپ کے آئے گی تو اعلان کر دوں گا میں. اس وقت آپ نے مجھے میسج کرنے تو پھر یہ ساری کتابیں آپ کو ارسال کر دی جائیں گی پورا ایک بنڈل بنا کے. لیکن اگر چاہیے اس کی PDF تو وہ تو چٹکیوں میں مل جائے گی آپ کو. واٹس ایپ پہ ایک آپ نے میسج کرنا ہے آپ کو مل جائے گی.
ٹھیک ہے، لیکن ہارڈ کاپی کے لیے ابھی رابطہ نہ کریے گا، کیونکہ وہ پھر بار بار ڈاکیں روانہ کرنا مشکل ہو جائے گا. تو وہ ایک دفعہ انشاءاللہ جب مرزا چوڑا چھپ کے آئے گی نا، تو اس کے بعد میں اعلان کروں گا، تو پھر انشاءاللہ سب کو ہم بھیجیں گے انشاءاللہ. ان کو آپ تقسیم کریے اپنے علاقوں میں، خود پڑھیے، ٹھیک ہے. اور یہاں پہ ڈھیر لگے ہوئے ہیں، بوریاں بھری ہوئی ہیں رسائل و جرائد کی کتابوں کی. میں ایک نظر دکھاؤں آپ کو، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، تیری خیر لینے لگی ہوئی ہیں. تو یہ سارے تقسیم کرنے کے لیے. یہ حامد گل جیسے، اسامہ شبیر جیسے، عظیم اتاری جیسے لوگ ان کو چھپواتے ہیں، ڈونیٹ کرتے ہیں، ہم لوگ آگے تقسیم کرتے ہیں. سمجھ آئی کہ نہیں؟ فری آف دی کاسٹ ہوتی ہیں یہ چیزیں، پیسے نہیں لیتے ہیں. یاد رکھیے گا یہ اعلان چونکہ وہ کرنا ضروری ہے. بسا اوقات قادیانی ڈنڈورا پیٹتے ہیں کہ یہ کاروبار کر رہے ہیں، کاروبار. سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو ہاں یہ کاروبار ہے کہ قادیانیوں کو ہم ذلیل کر رہے ہیں، ننگا کر رہے ہیں. اچھا بھائی اجازت دو بھائی، ٹھیک ہے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم السلام. اس پروگرام میں شریک مہمان اور کال کرنے والوں کی آراء، موقف اور خیالات ان کے اپنے ذاتی ہیں اور ضروری نہیں کہ وہ ہمارے چینل اور ٹیم کے خیالات، آراء اور موقف کی عکاسی کریں. ہم کسی دوسرے فرد کی آراء اور موقف کے ذمہ دار نہیں.